السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہم تیسرے پارے کا دوسرا رکوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے، انشاءاللہ کوئی نئی چیز آئے گی تو ہم ضرور بتاتے ہوئے چلیں گے۔ آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی تھوڑی دیر یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے، اس لیے کہ جب تک آپ یاد نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جا کر پلے لسٹ کو چیک کر لیجئے اور جہاں سے آپ کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا وہاں سے پڑھنا شروع کیجئے۔ ہم نے مدنی قاعدہ، اماں پارہ، پہلا پارہ، دوسرا پارہ ڈال دیا ہے، اب یہ تیسرا پارہ چالو ہے۔ آج کا جو سبق ہے اس میں آیت الکرسی بھی ہے۔ آیت الکرسی تیسرے پارے کے دوسرے رکوع میں ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں، آپ دھیان سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل۔ سانس ٹوٹ رہی ہو تو بیچ میں رک جانا ہے اور رکنے کے بعد پھر اسی ٹکڑے کو واپس ملا کر پڑھنا ہے۔ یا اور آمنو ان دونوں جگہوں پر چھوٹی مد ہے، کم سے کم 2 الف اور زیادہ سے زیادہ 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ ہم نے اس سے پہلے وقفہ کے گرامر میں بتا دیا ہے کہ گولتا جہاں پر بھی ہو اور وہاں پر ہمیں رکنا ہو تو رکنے کی حالت میں گولتا جزم والی ہا بن جائے گی، لہٰذا یہاں پر گولتا ہے، رکنے کی حالت میں ہمیں جزم والی ہا بنا کر پڑھنا ہے، شفاعہ۔ والکافرون هم الظالمون۔ اب یہاں سے آیت الکرسی شروع ہوتی ہے۔ جو بھی بندہ یا بندی سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ یعنی فرشتہ اس کی پوری رات حفاظت کرتا ہے۔ آیت الکرسی کے اور بھی بہت زیادہ فضائل ہے، لہٰذا اگر منہ زبانی یاد ہو سکے تو یاد کر لینا بہت ہی افضل اور بہتر ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، واو رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا تو رکتے وقت اس کو ہو پڑھیں گے۔ الحی القیوم، قاف کو پور پڑھنا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ کھڑی سے رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا کہ جہاں پر بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمیں رکنا ہے تو رکنے کی حالت میں آخری حرف پر کیا پڑھیں گے، انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن کے اندر لنک دے دیں گے، آپ جا کر اس کو دیکھ لیجئے ایک مرتبہ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ یہاں پر بڑی مد ہے، کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ یہاں تک آیت الکرسی ختم ہو گئی۔ آپ اس کو محنت کر کے ضرور منہ زبانی یاد کر لیجئے۔ لا اکراہ فی الدین، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 2 نشانیاں جمع ہو گئی۔ لا اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں رکنا اور قف اس کا مطلب ہوتا ہے رکنا۔ آپ رکنا چاہے رک سکتے ہیں، ملا کر پڑھنا چاہے ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آگے والے ٹکڑے میں قوف کو تا سے ملانا ہے، دال کو چھوڑ دینا ہے، اس لیے کہ جزم والے حرف کے بعد اگر تشدید والا حرف آتا ہے تو جزم والے حرف کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، غی یہاں پر تشدید ہے اور یا کے نیچے زیر بھی ہے، رکنے کی حالت میں زیر جزم سے بدل جائے گا،
रुकने की हालत में गई पढ़ेंगे, गई पढ़ेंगे तो ये मुनासिब नहीं है। 2 या हमें पढ़ना है, दूसरे नंबर का या हमें आधा पढ़ना है, गई। फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन, मीम को डायरेक्ट मीम से मिलाना है, इसलिए कि हमने इससे पहले कायदा बता दिया इकलाब का कि नून साकिन और तनवीन के बाद बा आता है तो नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल कर पढ़ते हैं। वयुमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। तो ये वक्फ़े मुतलक की अलामत है। यहाँ पर अगर रुकना है तो रुक सकते हैं और अगर मिलाकर पढ़ना चाहे तो मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। वल्लज़ीन कफ़रू औलियाउहुमुत तागूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक तीसरे पारे के 2 रुकू मुकम्मल हो चुके और अभी तक सूरह बकरा चालू है और ये सूरह बकरा का 34वां रुकू है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें उम्मीद है कि आप हज़रात को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो और हमें समझ में आवे कि आप लोग समझ रहे। और अगर कोई डाउट है तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम बताने की कोशिश करेंगे। बस आज के लिए इतना ही सबक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।